کچھ لوگ عجیب و غریب طریقے تیمم کی ایجاد کر لی. ٹھیک، بس علم کے لیے بتا رہا ہوں، کسی کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے. کہ ایک بار ایک صاحب کہنے لگے کہ تیمم کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. پہلی بار میں نے انہی سے تیمم کا طریقہ دیکھا تھا، حالانکہ وہ درست نہیں تھا، اور مجھے تیمم کا طریقہ بتا دیا کہ وہ تیمم ایسا کرتے. وہ دیوار کے پاس گئے، ٹوٹی میں صرف ان کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد 3 بار یوں کیا، پھر 3 بار چہرے پہ ملا، پھر 3 بار دونوں ہاتھ ملے، پھر سر کا مسح کیا، اور پھر دونوں پیر دھو لیے انہوں نے. ورچوئل وضو، ایسا دیوار کے پاس جا کے ٹوٹی کھولے انہوں نے، پورا کرے انہوں نے جیسا وضو کرتے. یہ تیمم ہے. بولے آج کے بعد سب یاد رکھو. حالانکہ عمر میں کافی بڑے تھے. جب تو سمجھ میں نہیں، ہم کو لگا یہی طریقہ ہوں گا تیمم کا، لیکن آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ورچوئل وضو تھا. وہ ورچوئل سمجھتے ہیں نا، آج کل ورچوئل ہی سب چیزیں ہوتی، کمپیوٹر پہ. اصل نہیں، گاڑی چلاتے آپ تو ورچوئل سیکھتے، اس سے بیٹھ کر گیئر ڈالتے ہیں، وہ گاڑی چلتی ہے. تو انہوں نے ورچوئل وضو کرا دیا تھا پورا ہم کو. وين مويه يا صديق؟ بدون مويه كيف الوضوء هذا؟ فين مويه؟ صديق water, no water. صديق حاج no water. water way. No way. No water. What? اس کے بعد آیت تیمم ہے کہ پانی اگر نہ ملے تو تیمم کر لو. تیمم کیسے کرنا؟ پاک مٹی، فتیمموا صعیدا طیبا. پہلے پاک مٹی دیکھو، یہ پاک مٹی یہاں رکھ دی، مٹی مل گئی، پانی نہیں ہے، تیمم کرنا ہے. تو فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی رکھ دی، پاک مٹی ہوئی. اب اس کے بعد طریقہ کیا ہے؟ نبی نے بتایا ہے تیمم کا طریقہ پورا کا پورا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تیمم کیسے کرنا. پاک مٹی رکھ دی، اس کے بعد ہاتھ ایسے مارنا دونوں ہمارے. اس کے بعد یہ پھونکنا بھی ہے، سنت ہے. یہ پاک مٹی ایک، پہلے نیت کر لیں. نمبر 1 نیت. اس کے بعد پاک مٹی پر ہاتھ مارنا 2، پھر یہ پھونک مارنا نمبر 3، پھر اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا نمبر 4. اس کے بعد بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر اس طرح لے جانا، پھر اس سے یہ تیمم ہو گیا. اس میں ناک واپ میں کچھ نہیں ڈالنا ہے. وہ تیمم ناک میں کیا ڈالنا ہے؟ تو مٹی ہے، وہ پانی تھوڑی ناک میں ڈالنا ہے. تو تیمم کس طرح کریں گے؟ پہلے نیت کر لیں، نیت کرنے کے بعد پاک مٹی سامنے رکھ لیں، اس کے بعد ہاتھ مارے. نیت، پاک مٹی سامنے ہے، یہ طریقہ، ہاتھ مارے، ہو گیا. یہ اس کے اوپر اور یہ اس کے اوپر، یہیں تک، خالی رسغ تک، یہاں تک لانے کی ضرورت نہیں. یہ تیمم کا طریقہ ہے. اگر پانی نہ ملے تو تیمم کی اجازت ہے، اور تیمم کا طریقہ اس طریقے سے بتایا گیا. پانی نہ ملنے پر کیا کریں؟ پانی نہ ملنے پر تیمم کیا جاتا ہے. تیمم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر اگر تم کو پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک صاف دھول میں، مٹی میں تیمم کرو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اس مٹی سے، اس دھول سے تم کیا کرو؟ اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھ کیا کرو؟ ان کا مسح کرو. تو دھول سے، مٹی سے چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. کہاں تک؟ وضو میں دیکھیے آپ کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وہاں پر قید اللہ نے ذکر کی کوہنیوں تک کہ نہیں؟ وضو میں نہیں ہے نا کوہنیوں تک ہے، یہاں ہے، یہاں ہے کہ کوہنیوں تک نہیں ہے. تو فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ،
تو تم اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا کیا کرو؟ اس مٹی سے مسح کرو۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ عبد الرحمن ابن ابزہ فرماتے ہیں جاء رجل الی عمر ابن الخطاب، ایک آدمی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ جاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاء اردو میں الگ ہے، عربی میں الگ ہے۔ اردو میں جا یعنی جا گو، اور عربی میں جا یعنی آیا آیا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، جاء رجل الی عمر بن الخطاب، کہ ایک آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ فقال، اس آدمی نے کہا انی اجنبت، میں جنوبی ہو گیا۔ جنوبی کیسے ہوتا ہے آدمی؟ یا تو بیوی سے صحبت کرنے کے بعد یا پھر احتلام ہونے پر، اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ بعضوں کو جنبی، جنبی نہیں، وہ جنوبی ہے۔ کیا ہے؟ جنوبی، جنوبی۔ یا اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ کون سی حالت ہے؟ جنابت کی حالت ہے، جنابت۔ وہ نہیں جو جناب جو بولتے ہیں نا عالی جناب، وہ جناب نہیں، وہ جناب بن گیا یہ، تو ایسا کچھ نہیں ہو۔ جنابت کی حالت جانب سے، یہ لوگوں سے کٹ کے رہتا ہے ایسا آدمی، تو اس لیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ جنابت کیا، کروٹ کے معنی میں اس میں جنب۔ بہرحال تو انی اجنبت، میں جنوبی ہو گیا۔ فلم اصب الماء، اور مجھے پانی میسر نہیں۔ فقال عمار ابن یاسر لعمر بن الخطاب، جب اس آدمی نے مسئلہ پوچھا حضرت عمر سے، تو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہا اما تذکر، اے امیر المؤمنین کیا آپ کو یاد نہیں، انا کننا فی سفر، ہم ایک سفر میں تھے، انا وانت، میں بھی تھا آپ بھی تھے، فاما انت فلم تصلی، یہی حالت ہم کو پیش آئی تھی تو کیا کیا ہم نے؟ فاما انت فلم تصلی، آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کو جب جنابت ہو گئی آپ نے تو نماز پڑھی نہیں۔ واما انا، اور میں، فتمعکت فصلیت، میں نے کیا کیا؟ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، مٹی میں لیٹ کے میں کیا کیا؟ فتمعکت، مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، نماز پڑھ لی میں نے۔ فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے مجھ سے کہا انما کان یکفیک ھکذا، تمہارے لیے تو اتنا ہی کافی تھا۔ کتنا؟ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، آپ نے زمین پر اپنے دونوں ہتھیلیاں اس طرح سے ماری۔ تمہارے تو اتنا ہی کافی تھا، کتنا؟ اتنا، دونوں ہاتھ اس طرح سے کیا۔ وَنَفَخَ فِيهِمَا، اور دونوں ہاتھ میں جب مٹی لگ گئی تو کیا کیا؟ اس کو تھوڑا پھونک دیا اس طرح سے، نفخ۔ ثم مسح بهما وجهه وكفيه، پھر آپ نے کیا کیا؟ ان دونوں ہاتھوں سے کیا کیا؟ چہرے کا مسح کیا، اور دونوں کفیہ، یہ کیا ہے؟ کفین ہے۔ یہ کف کا ہوتا ہے شرٹ کا، آپ کے یہاں کف بولتے ہیں نا، کف، کف باندھ رہے ہیں اس طرح سے، بٹن جہاں لگاتے ہیں اس کو کف کیوں بولتے ہیں؟ یہ کف کی وجہ سے، عربی کا ہے وہ کف، ہاں یہ کف اس کی وجہ سے، یہ کف اس کو بولتے ہیں، تو یہاں تک آتا ہے جس سے کف باہر رہ جاتا ہے، تو یہ کفین ان کو بولتے ہیں، ہتھیلیاں، اتنے حصے ہاتھ کے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ چہرے کا مسح کیا اور دونوں کفین کا۔ تو اس کو، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تیمم۔ چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں، ان کا مٹی لی اور اس میں چاہے تو پھونک مارے، چاہے تو نہیں بھی مارے، اس کی مرضی۔ دھول زیادہ لگ گئی تو آدمی پھونک بھی سکتا ہے، ورنہ پورے چہرے پہ لگ جائے گی۔ تو آدمی اس طرح سے چہرے کو اور پورے دونوں ہاتھوں کو کر کے ہو گیا اس کا تیمم۔ اب وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، اور مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن کب؟ فلم تجدوا ماء،
یہ نہیں کہ بہت پانی کون نہائے گا چلو، نہیں، اس کو پانی نہ ملے، فلم تجدوا ماء، اس کے پاس پانی نہیں ہو، تو ایسی صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتا ہے۔ کبھی سفر میں آدمی ہوتا ہے یا کبھی پانی نہیں ہوتا ہے، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اتنا بیمار ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو کیا کہا ہے؟ پانی کو بالکل چھونا نہیں، تو گویا کہ اس کے لیے پانی کا ہونا نہیں ہونے کے برابر ہے، وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تیمم۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں۔ احناف کے نزدیک یہاں تک ہے، کوہنیوں تک، اس کے لیے کچھ روایات ہیں، اس میں سے روایتیں وہ ضعیف ہیں، لیکن زیادہ راجح جو روایتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ جن میں اتنا مسح کرنا آتا ہے، تو یہ راجح قول اس میں یہی ہے۔ تو ہمارے نزدیک اتنا کافی ہے کہ کوئی آدمی یہاں تک کہ یعنی مسح کرے، ہتھیلیوں کا مسح کر لے، ہمارے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال جو شخص پانی کا تلاش کرے اور اسے پانی نہ ملے، بہت تلاش کر رہا، یا پانی تو ملے کوئی پانی دیتا نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کے گھر میں پانی ہے، کنواں ہے، لیکن وہ بولتا پانی نہیں دینا ہے مجھے آپ کو، اور آس پاس پانی نہیں ملتا ہے اس کو، تب بھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم۔ اب بہت سے لوگوں نے اس کے تعلق سے شرائط باندھی کہ 10 کلومیٹر کے علاقے میں پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، آپ 10 کلومیٹر میں تحقیق کیسا کریں گے کہ پانی ہے نہیں ہے؟ کوئی عقلی دلیل دیجیے، کیسے آپ کو معلوم ہوگا 10 کلومیٹر کے علاقے میں پانی ہے نہیں ہے؟ مطلب میں 10 کلومیٹر جاؤں، اچھا 10 کلومیٹر کا علاقہ بولے تو 10 گھیراؤ کے حساب سے تو وہ پورا ہوتا ہے 20 کلومیٹر، مطلب میرے کو ادھر سے ادھر تک گھومنا پڑے گا پورا پیدل، یہ پانی ہے یا نہیں ہے؟ یہ دلیل درست نہیں ہے، عقل بھی اس کو ماننے کو محال ہے اور نقل بھی مشکل ہے، حدیث میں تو ہی نہیں۔ آپ کو لگے پانی نہیں، بس آپ ڈھونڈ رہے ہو پانی نہیں مل رہا، بس ختم ہو گیا آپ۔ اب 10 کلومیٹر میں ہے نہیں ہے، 20 کلومیٹر ہے نہیں، بہت مشکل ہے۔ کبھی تو ہو سکتا ہے آپ کے قدم کے 1 فٹ نیچے پائپوں میں پانی بھرا ہوا ہو، کیا کرتے اب؟ لیکن قادر ہے آپ اسے پھوڑ کر لینے پر، چھوڑ دیجیے، ٹھیک۔ تو پانی ہو سکتا نہ ملے، لوگ دینے کو تیار نہ ہو، تو اس معاملے میں بھی آپ جو ہے تیمم جو ہے کر سکتے ہیں۔ اب تیمم میں کیا کیا چیزیں آپ کریں گے؟ سب سے پہلے تیمم کے لیے نیت ہوگی، قصد، فتیمموا صعیدا طیبا، ہر عبادت سے پہلے نیت ہے، تو آپ قصد کریں گے کہ اے اللہ میں تیمم کر رہا ہوں اس عبادت کے لیے، جو بھی عبادت آپ کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو آپ پہلے اس کا قصد کریں گے، پھر جو ہے تو پہلی چیز اس میں ہوئی کہ آپ قصد کریں گے، تیمم کرنے کی نیت کریں گے کہ میں تیمم کر رہا ہوں، اور پھر آپ جو ہے اس کے بعد دوسری چیز جو ہے مٹی پر تیمم ہوگا، یاد رکھیے، مٹی پر، جس کو مٹی بولتے، چاہے پھر اس میں ریتی ہو تھوڑی سی، لیکن ہمارے علاقوں میں لوگ کلر سے تیمم کرتے ہیں، ٹھیک۔ یہ عجیب و غریب، مطلب کہیں بھی چیزوں پر ہاتھ مارتے ہیں اور بولتے یہ تیمم ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ دیواروں پر ہاتھ مارتے ہیں اور بولتے ہیں یہ تیمم ہو گیا، دیوار سیدھی دیوار، حالانکہ اس میں مٹی ہوتی بھی نہیں، کبھی کبھار کلر ہوتا ہے، زیادہ زیادہ جو ہوتا ہے۔ یا کچھ لوگ ہوتے ہیں بس کہیں بھی وہ کہتے ہیں ہاتھ مل لینا تیمم ہے، تو یوں یوں کرتے ہو، کہیں بھی ایسا آپ بیٹھے ہیں وضو نہیں کر سکے، بس یوں ملا اور شروع ہو گئے، ٹھیک۔ کچھ لوگ عجیب و غریب طریقے تیمم کی ایجاد کر لی، ٹھیک، بس علم کے لیے بتا رہا ہوں، کسی کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے۔ کہ ایک بار ایک صاحب کہنے لگے کہ تیمم کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، پہلی بار میں نے انہی سے تیمم کا طریقہ دیکھا تھا، حالانکہ وہ درست نہیں تھا، اور مجھے تیمم کا طریقہ بتا دیا کہ وہ تیمم ایسا کرتے۔ وہ دیوار کے پاس گئے، ٹوٹی، میں صرف ان کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد 3 بار یوں کیا، پھر 3 بار چہرے پہ ملا، پھر 3 بار دونوں ہاتھ ملے، پھر سر کا مسح کیا، اور پھر دونوں پیر دھو لیے انہوں نے، ورچوئل وضو، ایسا دیوار کے پاس جا کے ٹوٹی کھولے انہوں نے، پورا کرے انہوں نے جیسا وضو کرتے، یہ تیمم ہے، بولے آج کے بعد سب یاد رکھو، حالانکہ عمر میں کافی بڑے تھے، جب تو سمجھ میں نہیں، ہم کو لگا یہی طریقہ ہوں گا تیمم کا، لیکن آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ورچوئل وضو تھا، وہ ورچوئل سمجھتے ہیں نا، آج کل ورچوئل ہی سب چیزیں ہوتی، کمپیوٹر پہ، اصل نہیں، گاڑی چلاتے آپ تو ورچوئل سیکھتے، اس سے بیٹھ کر گیئر ڈالتے ہیں، وہ گاڑی چلتی ہے، تو انہوں نے ورچوئل وضو کرا دیا تھا پورا ہم کو، ٹھیک ہے۔ یہ عجیب و غریب، بہرحال ہر کسی نے اپنے اپنے طریقے بنائے، کوئی کپڑوں پہ ہاتھ مار لے رہا ہے، کوئی دیواروں پہ ہاتھ مار لیتا ہے، کسی بھی، بہرحال مٹی ہونا چاہیے، یاد رکھیے مٹی ہونا چاہیے، تو آپ مٹی پر جو ہے ہاتھ ماریں گے۔ اس تعلق سے ایک روایت مسلم کے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پہ پھونکنے کا بھی کہا، اگر تو چاہے تو پھونک بھی لے، مطلب بہت زیادہ کبھی لگ جاتی نا، پھونک سکتے ہیں، یا پھر جھڑک بھی سکتے ہیں، ہو سکتا کنکرے ہو اس کے اندر جو آپ نے ہاتھ مارا، جھڑک بھی سکتے ہیں۔ پھونک مارنے کی بھی ایک حدیث میں الفاظ رسول نے کہا تو اس پہ پھونک بھی مار سکتا ہے، تو آپ نے کیا، ہاتھ مارا،
پھونک دیا یا ہاتھ مار کے ایسا کر دیا، ہو گیا. اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر سیدھا ہاتھ اور پھر الٹا ہاتھ. یہ ہو گیا تیمم کا غسل اور یہ ہو گیا تیمم کا وضو. اتنا ہی ہے. یہی غسل ہے اس کا، یہی اس کا وضو کا طریقہ ہے، کوئی دوسرا طریقہ نہیں سے ہٹ کر. یاد رکھیں کچھ لوگوں نے کہا کونیوں تک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بہرحال یہ لیکن احادیث سے ثابت نہیں. جتنی بھی احادیث کونیوں تک اور بغل تک یہ سب ضعیف. تو آپ کیا کیجیے صرف جو ہے کف تک، ہاتھ ہتھیلیوں تک اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھے، کیونکہ یہ حدیث ثابت ہے اللہ کے رسول، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث آتی ہے. ہم نے کیا کیا، کتنا آسان طریقہ دیکھا، آپ نے مٹی پہ ہاتھ مارا. پھونکنا چاہے تو آپ پھونک بھی سکتے ہیں، جھٹک بھی سکتے ہیں اگر لگی کنکر یا کچھ ہے. ہاتھ کو چہرے پر ملا اور ایک ہتھیلی اور دوسری ہتھیلی، بس ہو گیا. کیونکہ یہ تو پہلے سے آپ کا بھرا ہوا سے اوپر، اور یہ ہو گیا آپ کا تیمم کا وضو اور تیمم کا غسل. اتنا ہی یہ غسل کا طریقہ تیمم کے یہ وضو کا ہے. ٹھیک، تو آپ بس اتنا کیا اور معاملہ بہرحال آپ کا ختم ہو گیا. ٹھیک، اب کوئی ضرورت نہیں کونیوں تک کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں جو ہے بغل تک وہ کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں پیروں کو کرنے کی. لوگ یہ پوچھتے پیر پہ نہیں پھیرنا ہے کیا؟ نہیں، پیر پہ بھی ہاتھ نہیں پھیرنا ہے. آپ کو جو کچھ کرنا ہے بس وہ چہرہ، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں تو وہی حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پورا بتا دیا. تو ہم پہلے نیت کریں گے، مٹی پر ہاتھ ماریں گے، چاہے تو پھونک مار سکتے ہیں یا جھٹک سکتے ہیں. چہرے پر ایک ہاتھ پھیرا اور سیدھے ہاتھ پر اور الٹے ہاتھ پر یہ ہم نے پھیرا. اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں مریض ہو تو کیا کریں؟ یا دواخانے میں ہے، اگر مریض ہو دواخانے میں ہو تو مٹی چھان کر لے جا سکتے ہیں آپ اس کے لیے. اگر ایک آدمی دواخانے میں وضو کرنے پر قادر نہیں ہے، اب اس کو نماز ہی پڑھنا ہے، تیمم کر سکتا ہے، تو آپ کیا کیجیے، اچھی مٹی چھان کر لے جائیے اس کے لیے دواخانے میں. یہ تو کرنا پڑے گا نا. نہیں واجب لگتا، ہم کو شرم آتی، کیسا کرنا، تو یہ اس کا حل ہے، اس کا علاج ہے. آپ مٹی چھانی اچھی صاف، اس کو بھری ایک مرتبہ میں لے جا کر دے دیجیے اس کو، وہاں کریں گے. مٹی تو ہونا چاہیے نا. اب میں سفر میں جا رہا ہوں، مشکل ہو سکتی ہے، تو مٹی کو جو ہے چھان کر پاکٹ میں بھر کر اپنے ساتھ لے جاؤں کہ جب بھی ایسا لگے کہ نہیں کہیں تو آپ اپنے اسے میں کم از کم تیمم تو کر سکوں. یہ سہولت ہم سب کر سکتے ہیں اپنے لیے. ٹھیک، تو وہ شخص ویسا کر سکتا ہے. آپ کو ایسا شخص ہو جو بیمار ہو، بہت سے لوگ اس سوال کے زخم ہو، تو کیا زخم ہو آدمی کی مثال ہاتھ پہ زخم ہے تو کیا وہ بھی تیمم کرے؟ تو اس کو تیمم کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ابھی بقیہ حصہ تو دھو سکتا ہے نا. تو وہ پورا وضو کرے گا، صرف اتنے اعضاء چھوڑ دیں گا جن اعضاء پر اس کی پٹی لگی ہے یا جس پر اس کو تکلیف ہے. چاہے وہ زخم کی شکل میں ہو سکتی تو آپ پٹی پہ خالی صرف کیا کریں گے، ہاتھ پھیر دیں گے، مسح کر لیں گے اس کا. یا پورا پلاسٹر ہے، مطلب ہاتھ پہ اگر پورا بھی پانی لگ گیا تو اس سے کوئی نقصان ہاتھ کو نہیں، لیکن اب اس پر اتنا موٹا پلاسٹر چڑھا ہوا ہے کہ آپ دھو نہیں سکتے، تو آپ کیا کریں گے، پانی لے کر اس کا پورا مسح کریں گے اس کو. ٹھیک، پلاسٹر چاہے ہاتھ کا ہو، چاہے یہ ہاتھ کا ہو، چاہے پیروں کا ہو، جو وضو میں دھونا جن کا ضروری ہے، یا کوئی اور اعضا ہو جس پر بندھا ہو، جیسا غسل ہو سکتا ہے، آپ کو پلاسٹر لگاؤ اور آپ کو غسل کرنا ہے، تو تب کیا کریں گے، آپ بقیہ اعضا پورے دھو لیں گے جیسا آپ کرتے ہیں، اور باقی اتنے حصے پر جو ہے آپ ہاتھ پھیر دیں گے، مسح کر لیں گے. ٹھیک، تو یہاں آپ تیمم کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جب آپ کو کوئی زخم ہو، اور آپ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں زخم اگر ہم کو لگے زخمی انسان ہو تو کیا وہ تیمم کرے؟ تو اگر زخم تھوڑے بہت ہے تو میں سمجھتا ہوں صرف وہ پٹیوں پر آپ مسح کر لے کافی ہے. پلاسٹر ہے تو اس کے اوپر مسح کر لے. ہاں یہ بات ہے کہ شدید انسان جلا ہوا ہو، الگ شکل ہے، تو پھر تو وہ ظاہر سی بات ہے، میں سمجھتا ہوں تیمم بھی نہیں کر سکیں گا، مٹی لگائیں گے تو اس کے زخم بڑھ جائیں گے. اور ٹھیک، وہ مستثنا حالتیں ہیں، وہ ایک الگ شکل ہے، عموماً نہیں ہوتی، لیکن ہو جائے تو بہرحال کوئی حرج نہیں. اگر وہ وضو کر سکتا ہے وضو کرے، وضو پہ قادر ہے تیمم کرے، تیمم پہ قادر نہیں ہے جو ہے وہ ایسی نماز پڑھے، نماز نہیں چھوڑ سکتا. دوسرا یہ کہ کوئی شخص ہو تیمم اس کو کروایا جا سکتا ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا، تو آپ تیمم کرا سکتے ہیں. جس طرح سے اگر کوئی شخص وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن وضو کر نہیں سکتا، استطاعت نہیں، کمزوری ہے، تو آپ وضو کرا سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص تیمم نہیں کر سکتا، بیمار ہے اتنا کہ تیمم نہیں کر سکتا لیکن کرایا جا سکتا، اس کو ممانعت نہیں کہ آپ اس کو مٹی پہ رکھیے ہاتھ، تو آپ تیمم کرا دیں اس کو. آپ ایک دوسرا انسان مٹی پہ ہاتھ مارا اور اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے سیدھے ہاتھ اور اس کے ہاتھ پہ، اس کو تیمم آپ کرائیں گے. ٹھیک، کیونکہ وہ قادر نہیں ہے تیمم کرنے پر. اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہو جس کو ایک ہاتھ نہ ہو، ظاہر سی بات ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے اس کو وضو کرنے کے اندر، ہے نا. یا ہاتھ ہو لیکن کام نہیں کرتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ انتظار کرتا ہے کوئی آ کے وضو کرائے مسجد میں. ایسے لوگ ہوتے بیٹھے رہتے کہ ہمیں وضو کرا دو، تو بہرحال وہ وضو بھی کر سکتا ہے یا کوئی اس کو کرا سکتا ہے. اسی طرح تیمم بھی جو ہے آپ خود کر سکتے ہیں، قادر نہ ہو خود کرنے پر تو کوئی آپ کو دوسرا تیمم کروا بھی سکتا ہے، تو کوئی دوسرا آدمی آگے بڑھے اور جو ہے آپ کو جو ہے اپنے ہاتھ سے تیمم کرا دے. اسی طرح اگر نماز آپ نے کھڑی کر دی ہو جبکہ آپ نے تیمم کیا ہو اور اعلان کر دے کوئی کہ پانی مل چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس شکل میں جو ہے آپ نماز توڑ دیں گے اور وضو کر لیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے نماز دہرائیں گے. آپ نماز پڑھ چکے ہو، نماز پڑھ لیا آپ نے اور پھر کسی نے کہا کہ پانی آ چکا ہے، تو بہرحال آپ چاہے تو دہرا سکتے ہیں،
لیکن نہیں دہرانے میں بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ آپ کی وہ نماز جو تیمم سے آپ نے کی تھی وہ یاد رکھی وہ پوری جو ہے ہو چکی ہے.